اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت ہفتم مضمون اردو، عنوان میری آواز سنو۔ آج بیٹا ہم اس کی مشق کریں گے۔ پہلے آپ نے اس کی پڑھائی کی، الفاظ معنی یاد کیے اور کاپی پر لکھیں۔ آج ہم مشق کی سرگرمیاں اس کی کریں گے۔ سب سے پہلے سوالات ہیں، آ بیتی سے کیا مراد ہے؟ آ بیتی سے ایسی کہانی مراد جو کوئی خود اپنی زبان سے بیان کریں۔ بیٹا یہ سارے کویشچن آنسر ہیں جو آپ نے جسٹ لرن کرنے ہیں، ان کو لکھنا نہیں ہے، آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہے، زمین کو انسان سے کیا شکایتیں ہیں؟ دھوئیں سے کیا نقصانات پہنچتا ہے؟ زمین انسان کو بے حس اور ظالم کیوں کہتی ہے؟ درخت کاٹنے سے کیا نقصانات ہیں؟ پودے لگانے سے زمین پر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ آبی مخلوق سے کون سی مخلوق مراد ہے؟ یوم ارض کیوں منایا جاتا ہے؟ قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے آنسر جو ہیں وہ آپ نے ان کو ریوائز کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کویشچن نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے جو آپ کو آپشن ٹھیک لگے اس پہ آپ نے صحیح کا نشان لگا دینا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ آپ کا یہاں پہ ہے، اور کویشچن نمبر 3 میں کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کالم الف کا جو ہے وہ کالم بے کا میچ کرنا ہے، اور اس کو جہاں اس کا ملتا ہوگا وہ آپ نے کالم جی میں لگا دینا ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہریالی، درد، ترقی، دور، تباہی، سنگ دل، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے سبزہ، تکلیف، کمال، زمانہ، بربادی، ظالم۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا کویشچن نمبر 4، ان الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ ان کے جملے بنانے ہیں آپ نے، حلیہ بگاڑنا، زیر آب، آہیں بھرنا، رواں دواں۔ یہ سارے جو ہیں وہ محاورات ہیں جو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور نوٹ بک پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ سارے محاورات جو ہیں وہ آپ نے نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد الفاظ متضاد ہیں۔ آپ کا کویشچن نمبر جو ہے یہ ہے جی کویشچن نمبر 5، بگاڑنا، سنوارنا، آہ، واہ، زمین، آسمان، شور، خاموشی، آلودگی، صفائی، کثافت، لطافت۔ یہ الفاظ متضاد جو ہیں وہ بھی آپ نے نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ اس کے بعد واحد جمع، ایجاد جو ہے وہ واحد ہے، خطرہ بھی واحد ہے، اور جو جمع ہے وہ آپ نے ادویات، تدابیر، نقصانات جو ہے وہ آپ کی جمع، یعنی واحد اور جمع کو آپ نے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے۔ اعراب لگائیں، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں، یہ بھی اعراب آپ نے لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی آپ نے نوٹ بک پر بھی حل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 8، زمین پہ ماننے کو تیار نہیں۔ زمین یہ ماننے کو تیار نہیں کہ انسان نے ترقی کی ہے۔ کیا آپ زمین کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس کا آنسر جو ہے، زمین ترقی کو مان رہی ہے، لیکن وہ اس ترقی کی وجہ سے منفی اثرات کو سامنے لا رہی ہے اور نشاندہی کر رہی ہے کہ ان خرابیوں کو دور کر لیا جائے، اور منفی اثرات کے ساتھ ساتھ ان کی ترقی تو واقعی کوئی ترقی نہیں۔ یہ جو ہے وہ اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 9، درختوں کے کیا فائدے ہیں؟ یہ آپ نے ہوم ورک میں لکھنا ہے، درختوں کے کیا فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے خود ہی اپنے سے اس کے 5-6 جو ہیں وہ فائدے آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 10، ذرہ اور ذرہ کا فرق جملوں میں استعمال کریں۔ ذرہ سی توجہ میری طرف بھی دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے، جس کو ہم متشابہ الفاظ کہتے ہیں، یہ وہ آگے ہیں۔ ایک ذرہ، اکرم نے میری نصیحت کی، ذرہ بھی برابر بھی پرواہ نہیں کی، یعنی یہ بولنے میں ایک ہے لیکن ان کے معنی جو ہیں وہ مختلف ہیں، جملے بھی مختلف ہیں۔ آگے کویشچن نمبر 12، دی گئی مثال کی روشنی میں تلازمات لکھیں۔ تلازمات آپ کو پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں، جس میں جو ہے وہ ان سے ملتے جلتے جو ہیں وہ اشیاء کو ہم نے، یعنی چیزوں کو لکھنا ہے۔ جیسے اسکول ہے، اسکول میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، استاد، ہیڈ ماسٹر، طالب علم، یہ ساری اس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو ہم تلازمات الفاظ بولیں گے۔ باغ میں دیکھیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، باغ ایک نام ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہوں گی تو پھول، پھل، لوگ، درخت، پرندے جو ہیں وہ باغ میں آ جاتے ہیں۔ اس ہسپتال، ڈاکٹر، نرس، مریض، دوائیاں، بیڈ جو ہے وہ یہ ہسپتال میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں گھر کا کام ہے، استاد اور شاگرد کے مابین ماحولیاتی آلودگی کے موقع پر ایک مکالمہ لکھنا ہے، یہ آپ کی ہوم ورک اسائنمنٹ ہے۔ اور درختوں کے فائدے جو ہیں وہ بھی آپ نے، آپ کا وہ جو کویشچن نمبر 9 ہے وہ بھی آپ کا گھر کا کام ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ پیارے بچوں۔